ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. معزز مسلیان، خواتین اسلام، عید کا یہ مبارک اور خوشیوں کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جو عبادتیں رمضان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ عید یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن عید کس کے لیے ہوگی؟ یہ خوشی کس آدمی کے لیے، کس آدمی کے حق میں یہ خوشیاں نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا یہ مہینہ جس کے اندر روزوں کو اللہ نے فرض کیا، مختلف عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمایا، حقیقی معنی میں جو بندہ رمضان کے مکمل روزوں کو رکھا تو حقیقی معنی میں اس آدمی کے لیے آج کا یہ دن عید ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی رمضان میں مکمل طور پر قیام کیا تو اس قیام کی وجہ سے اس آدمی کے لیے آج کا یہ دن عید ہے، اس لیے کہ وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان میں قیام کیا احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو اس آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح سے یہ آج کا یہ دن اس شخص کے لیے عید ہے جو آدمی ماہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کیا ہے۔ یہ دن اس آدمی کے لیے عید ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا۔ آج کا یہ دن عید ہے اس آدمی کے لیے جس نے ماہ رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں کا ازالہ کیا اور اپنے گناہوں کو ختم کیا۔ یہ اس آدمی کے لیے آج کا یہ دن عید ہے۔ سلف رحیم و اسلاف میں سے، صحابہ میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر موجود ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عید کے موقع پر ایک سوکھی روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ تناول فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا، کہنے لگا امیر المؤمنین، اور یہ سوکھی روٹی اور یہ زیتون کا تیل اور آج کا یہ دن عید کا دن ہے،
تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ یا ھذا الشخص، اے وہ آدمی سن لو کہ عید کا دن اس آدمی کے لیے نہیں ہے، عید کا دن وہ نہیں ہے کہ جس دن آدمی لمن لبس الجدید واکل السرید، کہ کوئی آدمی عمدہ کپڑا پہن لے اور اسی طرح سے عمدہ کھانا اور عمدہ پکوان کھا لے، یہ عید نہیں ہے اس آدمی کے لیے۔ بلکہ عید کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید اس آدمی کے لیے ہے لمن قبل لہو بالامس من صیامہ، کہ جس آدمی کے کل کے دن کے روزے قبول کیے گئے، اللہ کی بارگاہ میں جو روزے جس شخص کے قبول ہو گئے، اس آدمی کے لیے حقیقی معنی میں عید ہے۔ پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وقبل، اسی طرح سے اس آدمی کے وہ تمام اعمال جو ماہ رمضان کے اندر جس نے قیام کیا ہو یا دیگر عبادتیں انجام دی ہو، وہ عبادتیں اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں تو حقیقت میں اس آدمی کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید کا دن اس آدمی کے لیے ہے غفر لہ من ذنبہ، کہ جس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اس آدمی کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اس آدمی کے لیے عید کا دن ہے شکر لہ من سعیہ، اس نے جو بھی جدوجہد اس ماہ رمضان میں کیا تھا، اگر اس کی کوششیں اللہ کے دربار میں قدر کی نگاہ سے دیکھی گئیں تو حقیقی معنی میں اس آدمی کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج کا یہ دن ہمارے لیے عید ہے، کل آنے والا دن ہمارے لیے عید ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَكُلَّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، کہ ہر وہ دن جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم معصیت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نافرمانی نہ کریں تو وہ دن بھی ہمارے حق میں عید کا دن ہے۔ اسی طرح عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس آدمی کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لے، بلکہ کہتے ہیں کہ ولکن العید لمن خاف یوم الوعید، لیکن عید اس آدمی کی ہے جو آخرت کے دن سے خوف کھائے، حقیقی معنی میں اس آدمی کی عید ہے۔ اور اسی طرح سے مومنوں کی یہ صفات ہے، اہل ایمان کی یہ صفات ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر ہم جو عبادتیں کیے ہیں اس پر ہمیں ناز اور فخر نہیں ہے، ہمیں غرور اور تکبر نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال کے اوپر اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے ہم نے ان اعمال کو بجا لایا۔ ہمیں یہ خوف ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارے یہ کیے ہوئے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوں گے یا اللہ رب العالمین کے دربار میں رد کر دیے جائیں گے، ہمیں اس بات کا خوف ہے۔ ہر اہل ایمان، ہر مومن شخص اپنے دلوں میں اسی خوف کو لگائے رکھتا ہے کہ جو بھی عمل وہ انجام دے، کیا اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہوا یا اسی طرح سے رد ہوا۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 61 تک اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کا بیان کیا ہے جو اعمال بجا لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں دیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور دینے کے باوجود ایک ڈر اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے دل میں خوف محسوس کرتے ہیں اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں انہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ والذین یؤتون ما اتوا، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ چوری کرتے ہیں
جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ایسے لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ جو لوگ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اعمال قبول ہو رہے ہیں یا قبول نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یا عائشہ، اے صدیق کی بیٹی عائشہ سن لو کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جو چوری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، زنا کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، پھر اللہ کے دربار میں عمل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماجرا نہیں ہے، بلکہ یہ ان اہل ایمان کا ماجرا ہے جو لوگ جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الذین هم یصومون، جو لوگ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، اسی طرح سے نمازیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ، کہ اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو رہے ہیں یا قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ ہے کہ جو اعمال ہم رمضان کے اس مہینے میں کرتے ہیں اور کرنے کے عادی ایک ماہ کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے لیے یہ ضرورت ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اعمال ہمارے صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے یہ اعمال سال بھر کے لیے اور زندگی بھر کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی خاص جناب حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کیجئے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ خطاب ہے، لیکن اس خطاب کے اندر پوری امت شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ہم جتنی بھی زندگی گزاریں، ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزاریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کان احب الدین الیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بہترین دین وہ ہے ما داومہ علیہ صاحبہ، جس کا عمل کرنے والا اس کے اوپر مداومت کرنے والا ہو، ہمیشگی برتنے والا ہو۔ ایسا عمل کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہے، اور ایسا عمل اور ایسا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبوب ہے۔ اب اسی طرح سے خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر جو ان مسلمانوں کو، صحابہ کو جن چیزوں کی نصیحت کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر تقوی کے تعلق سے ارشاد فرماتے تھے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم وتدخلوا جنت ربکم، کہتے ہیں اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، اور تمہارے اس ماہ رمضان کے روزوں کی تم پابندی کرو، روزے باقاعدہ رکھا کرو، وادوا زکاۃ اموالکم، اور تمہارے اموال کی تم خصوصی طور پر زکوٰۃ ادا کر لیا کرو، اور اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر تم داخل ہو جایا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس بات کا بھی حکم دیتے تھے کہ جہاں مرد حضرات عیدگاہ میں آتے ہوں، عید کی نماز کے لیے آتے ہوں، وہیں پر خواتین کو بھی عیدگاہ لے کر آیا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید سے حکم دیتے تھے، اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو وہ اپنی بہن کے دوپٹے میں اوڑھ کر مسجد، اپنا بہن کا دوپٹہ اوڑھ کر مسجد میں آیا کرے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید کرتے ہوئے حائضہ عورتوں تک کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ کے اندر شرکت کرے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے تھے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کیا کرتے تھے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی خطاب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تصدقن یا معشر النساء، آپ نے ارشاد فرمایا عید کے دن کہ جہاں مردوں کو آپ ترغیب دیتے صدقہ و خیرات کی، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ خواتین کو بھی صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے
اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا میں تم کو بکثرت جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت عورتوں کو تعجب ہوتا ہے اور عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ ہے جو ہم سے سرزد ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں جانے والی ہیں؟ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ تو عورتوں کو تعجب ہوتا ہے، پوچھتے ہیں ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتے بلکہ یکفرن العشیر، بلکہ اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ ان کے شوہر ان کی زندگی بھر بھی انہیں جو کچھ نواز دے، جو کچھ عطا کر دے، اس کے باوجود انہیں احساس نہیں ہوتا، ایک ہی جملے میں کہہ دیتی ہے کہ تم نے ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے خواتین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی، کہ اگر آدمی خفیہ طور پر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو صدقہ و خیرات، خفیہ طور پر صدقہ و خیرات کرنا اللہ رب العالمین کے غضب کو، اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتیں خصوصی طور پر عید کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو کچھ اعمال ہم بجا لائے ہیں اس ماہ مقدس کے اندر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جس کسی بھی جگہ مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالی ظالموں کے شکنجے سے انہیں بچائے۔ اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کی مدد کرے جہاں برما میں جو مسلمان مظلوم ہوئے، اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اسی طرح سے آسام میں جن مسلمانوں کے اوپر مصیبت آ پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں کو رکھے اپنے امن و امان میں رکھے، اور اسی طرح سے جو کوئی بھی مسلمان جس کی موت ہو تو کلمہ توحید کے اوپر اس کی موت آئے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو اسلام و ایمان پر ہماری موت ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔